یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 409. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى إلى القيامة. آل نبی کی اولاد علی کی آل علی آل نبی کی اولاد علی کی پنجتن پاک وکھانو رے حسن حسین اس کنور پچھانو حسن حسین ایک نور پچھانو ان سے امت ساری رے بھلا تو جاگت کیوں نہیں. مولانا حضرت امام کا صلوات و دیندار اللہم صلی اللہ محمد آل محمد. صبح کا گنان ہے یہ آل نبی کی اولاد علی کی پنجتن پاک وکھانو حسن حسین ایک نور پچھانو ان سے امت ساری. بھلا تو جاگت کیوں نہ. پیروں نے جو گنان ہمارے سامنے اپنی رحمت سے دیے ہیں یہ علم کا خزانہ خوش نصیب لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. وہ لوگ کے جو مذہب کے اندر انٹرسٹ لیتے ہیں یعنی مذہب میں رس لیتے ہیں دھیان لگاتے ہیں آہستہ آہستہ ان کے انتکرن کی جو کھڑکیاں ہیں وہ کھل جاتی ہیں. انتکرن سے اس کو پریرنا ملتی ہے. بدیوں برائیوں سے انسان بچتا ہے. مذہب دنیا میں اس لیے آیا کہ انسان کے اندر جو بھول کرنے کی شکتی ہے اس کے کارن سے انسان بھول کرتا ہے. اس کو کم کرنے کے لیے کمتی بھول ہوئے اور انسان جیسے جیسے بچپن میں بڑا ہوئے موت کی طرف جاتا ہے بوڑھا آدمی ہو کے. ایسا لازم نہیں ہے کہ بوڑھے ہو کے ہی آدمی مرے. جوان بھی مرتے ہیں بچے بھی مرتے ہیں. ماں کے پیٹ سے مرے ہوئے بچے بھی نکلتے ہیں. لیکن ہمارا گول یہی ہے کہ ہمیں ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے اور ہم کو جا کے سیٹھ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. حساب دینا ہے. اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا. آپ الحمدللہ مومن جماعت ہو. آپ کے دل میں حضرت امام کا ایمان اور پریم ہے. لیکن اگر جو آپ دنیا داری کے اندر پھنس جاؤ اور دنیا داری کی موج شوق کے اندر آپ اپنا ٹائم گزارو تو ہمارے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ بھی آہستہ آہستہ گھٹ جائے گا. ایمان جو ہے وہ ایک قسم کا جھاڑ ہے کہ اس کو ہر وقت پانی دینا ہی چاہیے اور اگر ہم نے ایمان کو پانی نہیں دیا تو وہ سڑ جائے گا. بڑے اچھے لوگ ایماندار لوگ خراب سنگت میں پڑ کے برے بن گئے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ خراب آدمی اچھی سنگت میں آ کے اچھے بن گئے. ہماری ہسٹری کے اندر اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں. تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ خدا نے انسان کو اس کے اندر جو بھول کرنے کی شکتی ہے عادت ہے اس میں سے اسے بچانے کے لیے مذہب بھیجا.
اور مذہب کے اصول بنائے نبیوں نے. خدا نے نبیوں کو ٹیچر بنا کے بھیجا. ہر نبی ایک ٹیچر تھا اور اس نے اپنے زمانے کے حساب سے اس زمانے کی سنسکرتی، اس زمانے کا جو کلچر تھا، اس حساب سے لوگوں کو دوربنی دی. زمانہ بدلتا گیا، انسان ایجوکیشن میں، سائنس میں، سنسکرتی کے اندر اونچا اٹھتا گیا، ایڈوانسمنٹ ہوتی گئی. اسی طریقے سے نبیوں نے بھی اپنی ولن بدل کے اس زمانے کے حساب سے انہیں دوربنی دی. یہ جو آل نبی اور اولاد علی، یہ زندگی بھر ہماری زندگی کے اندر رہیں گی اور ہمارے بعد کے جو لوگ آئیں گے ان کی زندگیوں میں بھی رہیں گی. آنکھ کی ایک پلک جتنا بھی زمانہ امام کے بغیر نہیں رہ سکتا. امام کی حاضری دنیا کے اندر ہے اور رہے گی، کیونکہ اگر امام کا پاؤں اس دھرتی پہ نہیں ہوگے تو رسول اللہ کہتے ہیں یہ دھرتی فنا ہو جائے. آنکھ کی پلک جتنا بھی اگر امام دنیا میں حاضر نہ ہو تو یہ زمین نہیں رہ سکتی. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہر انسان کو اس کے زندگی میں جو امام تھا اس امام کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. امام جو ہے وہ خدا کا نور ہے. اگر اس میں نور نہیں تو وہ امام نہیں. یہ جو عام جو بہت پڑھے لکھے عالم لوگوں کو بھی شیخ بھی کہتے ہیں اور اس سے بڑا ہو گئے تو اس کو امام کہتے ہیں. ہمارے سنی بھائی جو ہیں ان کے اندر 4 بہت گریٹ امام ہوئے. ان کے ہم ان کو امام نہیں مانتے، وہ ہمارے امام کو نہیں مانتے. ان کا مذہب سنی مذہب ہے، ہمارا مذہب شیعہ ہے. لیکن وہ بھی علی نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی علی نبی کو مانتے ہیں. لیکن علی کو جس طرح ہم مانتے ہیں وہ نہیں مانتے. ہم علی کو امام کہتے ہیں، وہ علی کو خلیفہ کہتے ہیں. امام اور خلیفہ میں فرق کیا ہے؟ امام جو ہے وہ دھارمک راجا ہے، روحانی راجا ہے، اور جو خلیفہ ہے وہ دنیا کا راجا ہے. خلافت جو ہے رسول اللہ کے بعد کوئی نبی کے کہنے سے نہیں چلی، چل گئی بس. اور یہ خلافت ختم بھی ہو گئی. 4 خلیفہ ہوئے. حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ ہوئے، حضرت عمر دوسرے خلیفہ ہوئے، حضرت عثمان تیسرے خلیفہ ہوئے، مولا مرتضی علی چوتھے خلیفہ بنے، اور مولا مرتضی علی کے بعد امام حسن بھی 5.5 مہینے تک خلیفہ رہے. لیکن معاویہ کی شرارت سے، معاویہ کے کاوے دعوے سے امام حسن تھک گئے. امام حسن نے آخری زندگی تلوار نہیں اٹھائی، کیونکہ امام حسن جو تھے نا وہ پیر تھے اور پیر تلوار نہیں اٹھا. رسول اللہ پیر تھے لیکن نبی نے لڑائیوں میں بھاگ لیا لیکن کبھی تلوار اٹھائی نہیں اور کسی پہ وار بھی نہیں کیا. پیری جامع تھا. لیکن مولا مرتضی نے بہت سے آدمیوں کو قتل کیا. مولانا حسین نے ان نے بھی قتل کیا، لڑائیاں کی، تلوار اٹھائی. زمانے کے حساب سے یہ باتیں بنتی رہی. تو مولانا امام حسین جو تھے ان سے پہلے امام حسن خلیفہ تھے، مگر انہوں نے خلیفہ پن چھوڑ دیا اور معاویہ خلیفہ بن بیٹھا. یہاں خلافت امام حسن پہ خلافت ختم ہو گئی. معاویہ بھلے نام اس کا خلیفہ رہا مگر وہ بادشاہ تھا، راجا تھا. مولانا حضرت امام کے ایک فرمان میں ہے اور یہ فرمان کسی بہت بڑی منزل کا ہے.
آپ کو پتا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ مولا فرمایا علی اور معاویہ کے اندر جھگڑا کیا تھا وہ ہر اسماعیلی کو جاننا چاہیے۔ علی اور معاویہ کا جھگڑا کچھ نہیں تھا اس کے سوا کہ معاویہ کا جو ایمان تھا وہ اسلام کو برباد کرنے کا تھا اور علی کا ایمان تھا اسلام کو بچانے کا۔ رسول پاک محمد مصطفیٰ کی آنکھیں بند ہوئیں اور حضرت ابوبکر 300-350 آدمیوں کے کہنے سے خلیفہ چنے گئے تو معاویہ کا باپ ابو سفیان، ہسٹری پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے جتنا دکھ ابو سفیان نے دیا ہے بنی ہاشم کو، یعنی کہ رسول اللہ کے جو ٹرائب تھا، مرتضالی کا جو ٹرائب تھا، یہ لوگ بنی ہاشم تھے، اتنا دکھ کسی نے نہیں دیا۔ اور تمام لڑائیاں ان کا جو سردار تھا وہ ابو سفیان تھا، معاویہ کا باپ۔ مولا مرتضالی کے پاس آیا، کہتے علی کیا کرتے ہو؟ تیری نظر کے سامنے خلافت چھن گئی، یہ تو تیرا حق ہے۔ مرتضالی زمین پر بیٹھے تھے، کھڑے ہو کے کہنے لگے اے ابو سفیان، تو کب سے اسلام کا دوست بنا ہے؟ وہ ہنس کے کہتا ہے علی مجھے حکم کرو میں مدینہ کی گلیاں اپنے لشکر سے بھر دوں۔ مرتضالی فرمایا میرے گھر سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، تو فتنہ کرنے آیا ہے، مجھے اور معاویہ کو لڑانے آیا ہے، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، نکل جا، مجھے اور ابو بکر کو لڑانے آیا ہے۔ ہمارے اماموں نے، ہمارے پیروں نے ہمیشہ دنیا میں شانتی رکھی اور شانتی سکھائی۔ ہم نے آج تک کبھی کسی مذہب کی دشمنی نہیں کی، آج تک۔ لگ بھگ 60-70 برس پہلے، 100 برس پہلے اثناعشریوں کے درمیان اور اسماعیلیوں کے درمیان تھوڑا جھگڑا رہا اور 50 برس تک یہ جھگڑا رہا، لیکن ہمیشہ پہل اثناعشریوں نے کی، ہم نے نہیں۔ اسماعیلیوں نے کبھی کسی مذہب کے وروਧ میں پہل نہیں کی، لیکن یہ ضرور ہوا کہ جب انہوں نے ہم کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے مذہب کو بکھوڑا، گالیاں دینے لگے تو ہماری جماعت کے جو عالم لوگ تھے انہوں نے جواب دیا۔ ولی ننجی ہدا قلم کا دھنی تھا، اس نے جواب دیے، بہت سی چوپڑیاں لکھی۔ مشنری یوسف مرتے جی، اس نے بھی بہت سے جواب دیے، بہت سی چوپڑیاں لکھی۔ اور یہ جو مشنری ورتے جی تھے، ابراہیم یوسف ورتے جی، یہ پہلے اثناعشری تھے مگر بڑے عالم تھے، اپنے مذہب کی کتابیں پڑھ کے، قرآن پاک پڑھ کے مشنری ورتے جی کو ہوا کہ دنیا میں امام ہونا چاہیے۔ اثناعشری ہونے کے کارن سے سلطان محمد شاہ کے طرف اس کا دھیان نہیں گیا، یہ سنیوں کے اندر گیا، سنی بن گیا۔ مشنری ورتے جی سنیوں کے اندر 1.5-2 برس رہے مگر دل کا جو مقصد تھا پورا نہ ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ چلو ہندوؤں میں دیکھوں، ہندو بن گئے۔ سناتن کے اندر رہے تو بھی مذہب نہ ملا، کرسچن بن گئے تو بھی دل کی شانتی نہ ملی۔ اب لے دے کے ان کو ایک ہی نظر آیا اسلام کے اندر کہ وہ تھا اسماعیلی فرقہ، اور جب اسماعیلی مذہب کے اوپر وچار کیا اور اس کی اسٹڈی کی تو اسماعیلی بن گیا اور زندگی بھر امام کے قدموں میں اپنا سر رکھا۔ بہت بڑے عالم تھے، جولی بھی تھے۔ وہ اوم علی، انہوں نے ایک بیج بنایا تھا اور ہمیشہ وہ اوم علی ادھر اپنی برسٹ پہ پہنتے تھے، لیکن فرق کیا کیا، اوم جو ہے وہ ایسا نیچے سے اوپر جا کے مروڑی ہوتی ہے، نیچے سے ایسا گول ہوتا ہے۔ مشنری ورتے جی نے وہاں عربی زبان کا عین لکھا اور اوم کی شکل بنائی تو علی لگتا تھا، اور حقیقت میں اوم ہے وہ علی ہے۔ اور اوپر دیکھو
ہندوؤں کے ویدوں کے اندر جو اوم ہے اس میں میم ہے، اور میم کھرا پوچھو تو میم محمد کی ہے، اور لام ہے وہ علی کا ہے، اور یہ ہے، اور اس کے اندر چاند تارا ہے۔ ہندوؤں کی کتابوں میں یہ چاند تارا ہے، اور چاند تارا تو اسلام کی نشانی ہے۔ تو انہوں نے مشنری ابراہیم یوسف برتے جی ادھر اوم علی لگایا کرتے تھے۔ ان کی جولی پن کی خوش طبیعت کی بات سناتا ہوں۔ ہندوستان کا ایک مشہور عالم صوفی اور 2 لاکھ مریدوں کا مرشد تھا، خواجہ حسن نظامی، دلی میں رہتے تھے۔ امام سلطان محمد شاہ کو بہت عزت دیتے تھے ہمیشہ، اور امام کی تعریف بھی کرتے تھے۔ بہت سی کتابوں میں اس نے امام کا ذکر کیا ہے۔ جو آدمی اردو جانتے ہیں، اور خاص طور پہ میں اپنے مشنریوں کو بولوں گا کہ دعوت اسلام حسن نظامی نے ایک کتاب لکھی ہے، آئی تھنک 300 پیج کی کتاب ہے۔ وہ کتاب ہر اسماعیلی کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ حسن نظامی نے اسماعیلیوں کے اوپر یہ کتاب لکھ کے فاطمی دعوت اسلام، امام کی اور اسماعیلیوں کی بہت تعریف کی ہے۔ تو دلی گئے تھے حسن نظامی، اس نے دیکھا کہ یہ اوم علی ہے۔ حسن نظامی کہنے لگے مشنری صاحب یہ تو غلط اوم ہے، ہندو اس طرح میم سے لکھتے ہیں۔ تو ہنس کے کہتے ہیں میں نے اس کو مسلمان بنا دیا، یعنی علی لکھ دیا۔ تو ایسے عالم جو تھے ہمارے عالموں میں سے ایک شخص اور بھی تھے، علی محمد جان محمد چنارا۔ ہمارے عالموں میں سے ایک اور بھی شخص تھے محمد حسین بچل، مشنری تھے۔ اگر آپ کو یاد ہوگے تو گولڈن جوبلی کے اوپر ایک جھاڑ میں سے شجرہ بنایا تھا، ایسا واقعہ کر کے علی سے شروع ہوتا ہے، اور تمام اماموں کی ونشاوڑی میں سے لے کے امام لکھ کے اوپر حضرت مولانا سلطان محمد شاہ کا تاج بنایا۔ یہ شجرہ مشنری محمد حسین بچل کا بنایا ہوا۔ ایسے اور بھی ہمارے عالم تھے، جیسے کہ ہمارے مشنری غلام علی شاہ تھے، اور ان کے جو باپ تھے محمد شاہ سید محمد شاہ، اس کے 6000 مرید تھے اور اثناشری تھے، مگر اس نے بھی علم پڑھ کے اور سوچ کے اسماعیلی مذہب اختیار کیا، جو کہ اس کے لیے ایک معجزہ ہوا۔ سید محمد شاہ لگ بھگ 60 برس کی عمر ہوئی تو اس کو دل میں ہوا کہ امام کے بغیر یہ دنیا نہیں رہ سکتی، امام ہے۔ ہم اس ناشری جو بولتے ہیں کہ امام غائب ہو گیا، یہ بات برابر نہیں۔ تو اس نے طے کیا، دل میں نکی کیا کہ میں امام کو ڈھونڈنے جاؤں گا، بھلے مر جاؤں۔ ایک رات کو اپنے وائف کو بچوں کو کہے بغیر ٹانگا لیا، قائم پور کے چھوٹی سی گاؤں میں رہتے تھے، ادھر ملتان کے پاس بہاولپور اسٹیٹ میں۔ رات کی 12 بجے کی گاڑی میں یہ بیٹھ کے کراچی آئے، گھر والوں کو کچھ پتا نہیں۔ دوسرے دن انہوں نے پولیس میں رپورٹ کی، بہت وقت گزر گیا، 12 برس گزر گئے، اور گھر والے تو سمجھ بیٹھے کہ سب ہمارا یہ دادا باپ مر گیا۔ یہ بغداد گیا، کربلا گیا، دمشق گیا، مکہ گیا، مدینہ گیا، نجف گیا، سب جگہوں کے اوپر گھوما اسلامی ملکوں کے اندر، لیکن کہیں ان بڑے بڑے شیخوں اور عالموں کی ملاقات کے بعد بھی اس کے من کا جو مقصود تھا وہ نہیں ملا۔ یوں کرتے کرتے 72-73 برس کی عمر ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، بیمار رہنے لگا۔ اس کو دل میں ایسا ہوا کہ میں تھوڑے ٹائم میں مر جاؤں گا۔ بغداد میں تھا تو جس کے گھر پہ اترا
اس کو کہتا ہے میرا ایک کام کرو، مجھے نجف پہنچا دو، بغداد سے نجف 40 مائل ہے، مجھے نجف پہنچا دو۔ نجف اشرف میں مرتضی علی سوئے ہیں، مولا مرتضی علی کے روضے میں جا کے پاؤں کی طرف نہا دھو کے، کپڑے تو وہی تھے، کپڑے بھی دھوئے اور گیلے گیلے کپڑے پہن دیے۔ ایک تو بیمار تھا ہی، گیلے کپڑے پہننے سے اس کو نمونیا ہو گیا، لیکن مولا کے پاؤں کی طرف ادھر جا کے سجدہ کیا اور رونے لگا۔ کہتے ہیں مولا میرے گواہ رہنا، میں 12 سال سے تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، کہیں بھی مجھ کو تو نہیں ملا، اور موت سامنے کھڑی ہے، میں اگر مر جاؤں تو میرے سے یہ حساب نہ لینا کہ امام کی بیعت کیے بغیر تو مر گیا، کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے اپنے جیون کے اندر جو تمہارا امام ہے اس کی شناخت کے بغیر، اس کی سیوا کے بغیر تم جہنم میں جاؤ گے۔ بہت رویا، بہت عاجزی کی، اور روتے روتے عاجزی کرتے 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 یہ سو گئے، سجدے میں ہی سو گئے۔ دیکھا تو ایک یورپین آدمی کھڑا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اٹھ میرے بچے، منہ اونچا کیا، میں علی ہوں اور میں نے تیری عاجزی قبول کی، میں حضرت امام، میں علی ہوں، مجھے تم کھوجو میں مل۔ ابھی اس کو یاد آیا جب یہاں کھلی تو کہ کھوجے تو ادھر سندھ میں بہت ہیں، اب جو نمونیا تھا وہ بھی اچھا ہو گیا، بیماری بھی چلی گئی، دل کے اندر ایک طاقت آ گئی، اور 1 مہینے کے اندر یہ کراچی اترا، اور کراچی اترا تو شیعہ امامی اثنا شری کھوجا مسافر خانہ، کھارا در کے اوپر جہاں پرانا جماعت خانہ تھا، اس کی لائن میں ابھی بھی ان کا مسافر خانہ ہے، وہ کھوجا مسافر خانہ دیکھا، ادھر اترا، سامان رکھا مسافر خانے میں۔ جب ڈے بریک ہوا، دن چڑھا تو 7-8 بجے اس نے دیکھا کوئی سینکڑوں آدمی، مرد عورت اچھے اچھے کپڑے پہن کے چلے جا رہے ہیں۔ مسافر خانے کے مینیجر کو پوچھا کہ بھئی آج کیا ہے، کوئی عید ہے؟ کہتا نہیں، ایک کھوجوں کا اسماعیلیوں کا آگا خان ہے نا، وہ آیا ہوا ہے۔ تو یہ نیچے اترا، سب کے ساتھ چلتے چلتے کھارا در کے جماعت خانہ، پرانا جماعت خانہ جو تھا، وہاں پہنچا تو والنٹیئر کھڑے ہیں، ہزاروں آدمی جا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی، باہر ہی کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وصل ہوئی، دھنی سلامت داتا مولانا سلطان محمد شاہ کی گاڑی آئی۔ اب جو گاڑی آئی تو مولا نے اس گاڑی کو گیٹ کے اندر جانے نہیں دیا، ایسا کہا ادھر کھڑا کرو، تو گیٹ کے باہر ہی مولا اتر گئے، اور جیسے ہی اس نے دیکھا بے چین ہو گیا، سپنے میں یہی آیا تھا مجھ کو کہنے، میں علی ہوں، میں حضرت امام ہوں، تو مجھے ڈھونڈ رہا ہے، بے چین ہو گیا۔ مولا تو اندر چلے گئے، گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد مولا واپس آئے، اب جو اس نے دیکھا تو نمن کیا، مولا چلے گئے۔ ایک والنٹیئر کو پوچھا یہاں تمہارا بڑا آدمی کون ہے؟ تو اس نے کہا اندر جاؤ، مکھی کا مڑیا ہے۔ اندر گیا، کسی کو پوچھا تو یوں کرتے کرتے مشنری حسینی کے ہاتھ پہنچ گیا۔ حسینی مشنری چیف مشنری تھے، عالم شخص تھے، اس کے ساتھ بات چیت کی اور اس کو سچا پایا کہ نہیں، اس کے دل کے اندر سچائی ہے، مجھے امام کے پاس لے جاؤ۔ کہتا ہے ایسا نہیں، پہلے میں امام کی اجازت مانگوں، رضا ملے تو۔ چلو 1-2 دن کے اندر مولا کے حضور میں
اس نے بات نکالی. مولا فرمایا ہاں ہم کو پتا ہے، اس کو ہمیں نہیں. جب مولا کے بنگلے اس کو لے کے گئے، مولا تو اندر بیٹھے تھے کرسی پہ، اور کافی دور دروازے کے اوپر جو ہی اس نے مولا کو دیکھا ادھر ہی سجدے میں گر پڑا اور خوب رویا خوشی کے ساتھ. اتنا رویا کہ بس اس کی داڑھی باڑی سب گیلی ہو گئی. مولا نے بلایا، اس کی بیعت قبول کی، اس کو دعائیں فرمائی، اور پھر اس نے ہاتھ باندھ کے کہا، کہتے مولا مجھے معلوم نہیں کہ میری فیملی میں کون جیتا ہے کون باقی ہے. 12 سال ہوئے ہیں. مولا فرمایا تیری فیملی میں سب جیتے ہیں، کوئی مرا نہیں. پھر اس نے اپنی ساری فیملی کی بیعت کرائی. مشنری غلام علی شاہ اس وقت 10-12 سال کے تھے. مولا فرمایا اچھا ابھی تم گھر جاؤ اور 3 مہینے کے بعد بامبے آنا. حسینی مشنری کو حکم کیا کہ اس کو ریکریشن کلب کے اندر عربی فارسی سکھانے کے لیے میں اپوائنٹ کرتا ہوں. پھر کہتا ہے مولا میرے 6000 مرید ہیں، میرے ان مریدوں کو بھی قبول کرو. سب بولے نہیں، تم اس لائق تھا، ہم تمہیں قبول کرتے ہیں، تیری فیملی کو قبول کرتا ہوں، لیکن تیرے مرید مجھے نہیں چاہتے. اور دیکھو ابھی تم میرے مرید ہو، اب تم پیری مریدی مت کرو، کیونکہ تمہارا حق نہیں مرشد بننے کا، اور ان کو چھوڑ دو. اور ان کی طرف سے تمہیں کوئی چیز ملے، کوئی یعنی مہمانی کی ایسی کوئی تحفہ گفٹ ملے تو مت لینا، اب تم میرے ہو. مولا کے حکم سے بمبئی آ کے ریکریشن کلب میں رہے اور عربی فارسی سکھاتے تھے. غلام علی شاہ ان کا بیٹا. میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ہماری مذہب کے اندر ایسے بڑے بڑے عالم ہوئے، اور ان عالموں نے جبھی بھی ہمارے مذہب کے اوپر، ہماری جماعت کے اوپر، ہمارے مولا کے اوپر کچھ ہمارے غیروں نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو ہمارے عالموں نے جواب دیے. ایک ایسا وقت بھی آیا کہ پنجاب کے اندر 1 لاکھ گپتی تھے. میں خود پنجابی ہوں اور گپتی فیملی میں سے اترے ہیں ہم لوگ. پنجاب کے جو اسماعیلی ہیں وہ پیر صدردین کے بودے ہوئے نہیں، کھوجے پیر صدردین کے بودے ہوئے، پیر حسن کبیر دین کے بودے ہوئے، اور مومنے پیر تاج الدین کے بودے ہوئے. الگ الگ ہمارے پیروں نے جدا جدا مشن کا کام کیا. پیر شمس ماں باپ کے 900 850 900 برس کے جو مرید تھے وہ کشمیر اور پنجاب اور فرنٹیئر کے علاقے میں رہے. جماعت خانے تھے، اس کو ہم دھرم سرا کہتے تھے. دعا پڑھتے تھے، نیاز نکالتے تھے، تمام ہماری مذہب کی جو ریت رسم رواج ہے پوری طرح پالتے تھے. لیکن باہر ہمارا نام ہندو طریقے سے تھا. ہمارے یہاں شادی ہوتی تھی تو برہمن آتے تھے، پروہت آتے تھے، کوئی مر جاتا تھا تو اس کو جلاتے تھے. 100% باہر ہندو، اندر 105% اسماعیلی. مولانا سلطان محمد شاہ نے ایک دن پنجاب کے 8 لیڈروں کو اپنے گھر پونا میں بلایا اور یہ انتظام کروایا مشنری حسینی کی معرفت سے. حکم کیا رات کو 12 بجے آنا اور مل کے نہیں آنا، ایک ایک کر کے آ رہے. رات کو 12 بجے یہ 8 آدمی مولا کے حضور میں پہنچے. ان 8 میں سے ایک میرے ابا تھے علی بھائی، اس کا نام پنا لال تھا. میرے باپ کا نام پنا لال، میرے دادا کا نام بھگوان داس. اور 350 برس سے ہم لوگ مکھی رہے. مکھی مر جاوے اس کا بیٹا مکھی ہوئے، یہ ونش پرمپرا چلی آتی تھی. میں اپنے خاندان کی باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہسٹری بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہمارے مذہب کی ڈیولپمنٹ کس طرح ہوئی انڈیا میں.
मौला ने हुक्म किया कि टाइम आ गया है, अभी तुम खुले मुसलमान हो जाओ। मैं आपको इसकी डेट देता हूं, 1914 जनवरी महीने की 20 तारीख, पूना के अरोड़ा पैलेस में इमाम ने इन 8 आदमियों को रात के 12 बजे बुलाया। बहुत सी इंस्ट्रक्शंस दी, जब भी देखो तुम्हारे यहां बच्चा हो गए, जमात खाने के अंदर उसकी बैयत कराओ, और 3 बरस के अंदर अंदर लड़का हो गए तो उसकी सुनता कराओ, मगर सुन्नी मौलवी मंगाना। पंजाब में सुन्नियों का जोर बहुत था और अभी भी है, शियों के साथ नहीं, सुन्नी मौलवी। आमीन खुदा। तुम्हारे यहां शादी हो गए तो सुन्नी मौलवी को बुलाना निकाह पढ़ाने के लिए, और जब कोई गुजर जाए अभी उसको जलाना नहीं, उसको दफन करना, और सुन्नी मौलवी आवे। इस तरह छोटी छोटी सारी इंस्ट्रक्शंस दी, और तुम अपने नाम बदल डालो। तो एक ने कहा, खुदावंद तू रहमत करके हमारे नाम बदल दे। तो इन 8 के सब नाम बदल दिए। फिर हुक्म किया, दुआ शीश दी, 1.5-2 घंटे तक इनसे बातें की। फिर मौला कहते हैं, देखो रात के 2 बजते हैं, अब देखना रात के 2 बजते हैं। जी खुदा। पूना के स्टेशन के सामने ईरानी रेस्टोरेंट है, इनको तो पता नहीं था, लेकिन मौला कहते हैं स्टेशन के सामने ईरानी रेस्टोरेंट है, वहां जाके गाय का गोश्त खाओ। अरे मर गए, क्योंकि हिंदू थे सैकड़ों वर्षों से, गाय का गोश्त रखी, बकरे का गोश्त भी कभी नहीं खाते थे। लेकिन देखो मेरे मौला का हुक्म, देखो हम तुमको बोलता है अभी अभी इधर से निकल के वो रेस्टोरेंट में जाओ और ईरानी रेस्टोरेंट में गाय का गोश्त खाओ। आमीन खुदा। ये 8 बजे रेस्टोरेंट में आए। मेरे अब्बा कहते थे कि गोश्त देख के कंपारी छूटती थी, मरा हुआ गाय का गोश्त, लेकिन हुक्म है आंखें बंद करके बोटी डाली, लेकिन हलक से उतरती नहीं थी, जबरदस्ती खाई, लेकिन हुक्म पाला। 1 लाख जो गुप्ती थे उसमें से 40,000 ने फरमान माना, 60,000 ने फरमान नहीं माना। मौलाना सुल्तान महमूद शाह की जो मेमोर्स है आगा खान, मेमोर्स ऑफ आगा खान, उसमें इमाम ने इस बात को मेंशन किया है कि हिंदुस्तान के अंदर मेरे कहने से एक दिन में 40,000 हिंदू मुसलमान बने, वो हम लोग थे। अभी जो बाकी 60,000 रह गए, क्योंकि सगे कुटुंबी से सब, आधे उधर रह गए, आधे इधर रह गए। भाइयों में यह था कि अगर मर्द इस्माइली जाहिर में नहीं हुआ, मुफ्ती है, दुआ पढ़ते थे, अपना मजहब पालते थे, लेकिन जाहिर नहीं हुए, तो हम लोग उनको कहते थे कि तुमने अगर इमाम का हुक्म न माना तो तुम्हारी सब बंदगी रद्द। बहुत से ऐसे थे कि जो गुप्ती रह गए, लेकिन औरतों ने इस्माइली मजहब को जाहिर भाने कबूल किया और अंदर खाने छुपा के अपने नाम भी बदल डाले। जिस तरह से 1900 के अंदर यहां मुंबई में हुआ कि इमाम ने चिट्ठियां निकलवाई और हुक्म किया कि सब लोग आके दरखाने में चिट्ठी लिखो। देखो ये हिस्ट्री है और ये हिस्ट्री हमको जानना चाहिए। मौला ने हुक्म किया 1900 सन में 1900 कि सारी जमात आके, जो फैमिली का हेड है वो जमात में आके मुखी कामरिया के सामने साइन करे कि मौलाना शाह सुल्तान मोहम्मद शाह मेरे इमाम हैं, मैं उनका मुरीद हूं और मैं उनकी ताबेदारी करने के लिए वादा करता हूं। इसमें 70 के 75 कुटुंब ऐसे थे कि जिनकी टोटल 350 पौने 400 बच्चे बीवियां सब मिला के इन्होंने साइन नहीं किए। तो इमाम ने फरमाया कि इनको मजहब में से निकाल डालो। तो इन लोगों को हमारी जमात ने मजहब में से निकाल दिया। उस वक्त काउंसिलें नहीं थी, मुखी कमरिया और अमरदार होते थे। इन लोगों को हमने निकाल दिया और सामने पाला गली के अंदर
ان لوگوں نے جا کے ایک مکان والے نے کہا میرا مکان تم کو دیتا، اور یہاں انہوں نے بعد میں کچھ برسوں کے بعد مسجد بنائی جو آج بھی موجود ہے۔ اب یہ لوگ جنہوں نے سائن نہیں کی ان کو ہم نے چھوٹی جماعت کا نام دے دیا، اور ہم اسماعیلیوں کو بڑی جماعت کا نام ملا۔ بار بھائی اور وہ حسن علی شاہ کے زمانے میں 1866 میں وہ معاملہ اور تھا، 34 ایئرز پہلے تھا، اور یہ سلطان محمد شاہ کے بارے میں ہوا 1900 میں۔ اب مولانا حسن علی شاہ کے ساتھ 2000 آدمی کا لشکر تھا جو ایران سے 1842 میں انڈیا آئے۔ ان لشکر کے اندر کچھ ملا تھے، ایرانی ملا، اثناعشری ملا، یہ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو اثناعشری مذہب کے اندر داخل کیا اور اثناعشری طریقہ سکھایا۔ اب دشمنی ہو گئی، ان کے اور ہمارے بیچ میں دشمنی ہو گئی، وہ ہمارے اماموں کو گالیاں دے رہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے اور میں واپس کہتا ہوں اور میں زور سے کہتا ہوں، اس لیے کہ خود میں نے بھی چوپڑیاں لکھی ہیں اور اس میں انوالو ہوں، ہم نے اسماعیلیوں نے کبھی پہل نہیں کی، مگر جب کوئی دوسرے ہمارے امام کو گالی دے رہے تو ہمارے سے سہن نہیں ہو رہے۔ تلوار تو نہیں چلا سکتے لیکن قلم تو چلا سکتے ہیں۔ اس طرح اثناعشریوں اور اسماعیلیوں کے بیچ میں دشمنی ہو گئی، اور اس لیے امام نے یہ فرمان کیا کہ تم یہ چھوٹی جماعت والوں کے ساتھ مت ملو، کیونکہ ملنے سے جھگڑے بڑھتے تھے، ملنے سے دشمنی بڑھتی تھی۔ تو مولا نے فرمایا کہ اثناعشریوں کے ساتھ مت ملو، ان کے گھر کا کھانا بھی نہ کھاؤ۔ اور جو پکے اسماعیلی تھے انہوں نے خود اس کے اندر تھوڑی مرچ مسالہ ڈال دیا، امام نے نہیں۔ امام نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ تم ان کے ساتھ دشمنی کرو، بلکہ فرمانوں میں یہ ہے کہ جنہوں نے ہمارا مذہب چھوڑ دیا ان کے ساتھ دشمنی نہ رکھو، میل ملاپ نہ رکھو۔ یہاں تک کہ باپ اثناعشری رہ گیا، چھوکرا اسماعیلی ہے، یا چھوکرا ہی اثناعشری ہے تو باپ اسماعیلی ہے، ایک بھائی اثناعشری ہے تو ایک بھائی اسماعیلی ہے۔ نہ باپ بیٹے کے گھر جاوے، نہ بیٹا باپ کے گھر جاوے، نہ بھائی بھائی کے گھر جاوے۔ مذہب کے لیے دشمنی ہو گئی، الگ ہو گئے، اور اس کے اندر میل ملاپ میں جھگڑے تھے۔ امام نے فرمایا ان کے ساتھ ملنا جلنا مت کرو، اس کے گھر کا پانی مت پیو، ان کے گھر کا کھانا مت کھاؤ۔ یہ محض بچانے کے لیے تھا، اور یہ سلسلہ لگ بھگ 50 برس تک چلا۔ اس کے اندر بہت سی کتابیں لکھی گئی، ہمارے مشنریوں عالموں نے اس کے جواب دیے۔ بالکل اسی طرح سے پنجاب کے اندر کچھ لوگ جو ہندو رہ گئے وہ آہستہ آہستہ اسماعیلی مذہب سے نکل کے آریہ سماجی بن گئے۔ پنجاب میں اسماعیلی اور گپتیوں کا جو جھگڑا ہوا وہ 1914 سے شروع ہوا، لیکن 1919-22 میں دیانند سرسوتی نے گئے صدی کے اندر جو آریہ سماج کی بنیاد ڈالی، اس نے اپنی کتاب جو لکھی تھی ستیارتھ پرکاش، میں نے پڑھی ہے، اور رسول اللہ کے اوپر اس نے اور قرآن کے اوپر بڑے اٹیک کیے ہیں۔ اس کے کارن سے مسلمانوں نے بھی ان کے اوپر بہت کچھ کیا۔ اب اس وقت آریہ سماجیوں نے 1921, 22, 23, 24 اور 25 تک یہ 4-5 برس آریہ سماجی ہم لوگوں کو بہت چھیڑتے رہے، اور اس کے اندر شاباش ہمارے مشنری ورتے جی نے ایک کتاب لکھی ویدک اسلام، کہیں سے بھی ملو ضرور پڑھو، موٹی کتاب ہے 400 پیج کی، ویدک اسلام۔ انہوں نے اور بھی بہت سی کتابیں لکھی، اور آریہ سماجی پنڈتوں نے ہمارے لیے جو کیا اس کو بھی انہوں نے اچھا جواب دیا۔ تو میرا کہنے کا، میں آپ کو یہ ہسٹری کچھ سنا رہا ہوں کوئی مقصد سے، مقصد میرا باقی ہے، آپ کو تیار کر رہا۔ آریہ سماجیوں نے دشمنی کی، ہم نے جواب دیا۔
اس ناشریوں نے دشمنیاں کی، ہم نے جواب دیا، ہماری طرف سے کبھی کوئی بگننگ نہیں ہوئی۔ آہستہ 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 یہ چیز گھٹتی گئی، کیونکہ اس ناشریوں کے اندر بھی ماڈرن ایجوکیٹڈ جوان پیدا ہوئے، اور آریہ سماجی تو ویک ہو گئے، ان کی بات چھوڑ دو۔ مگر یہ جو ہے اس ناشریوں میں نیا جوان ورگ سمجھدار ہے اور اس قسم کے مذہبی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت امام نے آج اس بات کو 100 برس لگ بھگ ہوئے، حضرت امام نے فرمایا سب سے دوستی رکھو، نام نہیں لیا کسی بات کا بھی، لیکن حکم کیا سب سے دوستی رکھو، کوئی سے دشمنی نہ کرو۔ اسلام کی جو امت ہے ہم اس کے اندر شامل ہیں، ہم بھی رسول اللہ کی امت ہیں، ہمارا بھی وہی نبی ہے۔ دشمنی تو محض تھوڑے سے عقیدے کے حساب سے ایمان کی خاطر ہے، لڑائی کا کوئی کارن نہیں۔ نبی کے زمانے کے اندر بھی ایک آدمی علی کا دوست تھا، دوسرا اس کا بھائی علی کا دشمن تھا۔ تو آج وہ زمانہ ایسا آ گیا کہ ہمارے پیروں نے 800 900 برس 600 برس 500 برس، یعنی کہ آج سے لگ بھگ 900 برس تک میں پچھمس کو ہی لیتا ہوں، کیونکہ پیر صدگور نور نے اس جھگڑے میں کچھ نہیں کہا، اور پیر صدگور نور نے جب آ کے اسماعیلی مذہب کی یہاں اشاعت کی ہے تو ان کے جو گنان ہیں وہ تھوڑے سے گنان ہم کو ملتے ہیں، باقی ابھی لاسٹ ہو گئے۔ لیکن پیر شمس کے زمانے سے ہمارے جماعت کا سٹرکچر اچھا بنا، اور پیر شمس نے ہمیں بہت سی باتیں کی، علم دیا، سائنس سکھائی، روحانیت سکھائی، بیت الخیال کی عبادت سکھائی، دنیا سکھائی، دین سکھایا۔ پیر شمس کے زمانے سے ہم لوگ یہ جو مذہب ہے یہ ڈیولپ ہوتا رہا، سب سے ملتے رہے، اور پیر شمس کے زمانے سے یہ بات نکلی کہ ایک دن امام جمپو دیپ میں آئے گا۔ پیر شمس نے ہم کو یہ کہا کہ ایک وہ پرومس کے جو صدیوں سے چلا آتا ہے، بلکہ لاکھوں برسوں سے چلا آتا ہے، کہ ست جگ ہے، 4 جگ ہیں اس وقت ہمارے، یہ 6واں جگ ہے جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ست جگ، دوپر جگ، تریتا جگ اور کل جگ جس میں ہم ہیں۔ مجھے یاد ہے کس جماعت خانے میں مجھے یاد نہیں، لیکن ممبئی میں 19 کے اندر 9 برس پہلے جب میں ادھر آیا تب میں نے یہ بات کہیں کہی ہے۔ اس ستجگ کے اندر تھوڑے سے عجیب تھے، پاپ گناہ بہت تھوڑا تھا۔ پھر بیجے تریتا جگ کے اندر تھوڑے گناہ بڑھ گئے، تریجے دوپر جگ کے اندر گناہ اور بھی بڑھ گئے، خونہ مر کی بھی ہوئی، مہا بھارت کا یدھ ہوا، لاکھوں آدمی مر گئے، کروکشیتر کی زمین لال ہو گئی، اتنا خون نکلا۔ اور جب یہ کل جگ بیٹھا اس وقت آج سے لگ بھگ 7,000 برس ہوئے ہیں کل جگ بیٹھا ہے۔ ستجگ جو تھا 17 لاکھ یعنی 1.7 17,64,000 برس۔ بیجے تریتا جگ تھا وہ 12,96,000 برس۔ تریجا جگ جو تھا دوپر 8,64,000 برس، اور یہ کل جگ 4,32,000 برس۔ ارے اس کل جگ کے 4,25,000 برس باقی ہیں، مگر جو باقی ہیں اس کا پیروں نے ہمیں بتایا کہ باقی یہ کس طرح سے ہیں، تو پیروں نے کہا کہ 7,000 برس کے بعد ایک بہت بڑا یدھ ہوگا جس میں دینت کا لیگا آئے گا۔ ہر جگ کے اندر ہر 4,32,000 برس کے بعد ایک اوتار ہوتا رہا، اور یہ اوتار دنیا کے اندر بدیاں برائیاں دور کر کے سکھ شانتی اور علم دے۔ ابھی ہر زمانے کے اندر در ایک دھرم نے یہ اشارے کیے ہیں، امام مہدی آئیں گے، نقلنکی اوتار آئے گا، کرائسٹ آئے گا۔
تو وہ زمانہ جب یہ آئے گا تب تک گناہ بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے۔ وہ وقت ہم پسار کر رہے ہیں۔ میں نے یہ ساری ہسٹری آپ کو اس لیے بتائی کہ اماموں کے حکم پرمانے، اماموں کے حکم کی دوربنی سے جو ہم کو ہدایت ملے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ آج اس ناشری کے ساتھ، کے آریہ سماجی کے ساتھ، کے ہندو کے ساتھ، کے کرسچن کے ساتھ ہماری دشمنی کوئی کے ساتھ نہیں، سب سے ہماری دوستی ہے، بلکہ ہم اسلام کے اندر ہیں اور مسلمانوں کے نزدیک جانا چاہتے ہیں۔ ان کے اور ہمارے درمیان جو چھوٹا سا ڈفرنس ہے، آج ہم وہ اس ڈفرنس کو مٹا کے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن دیندارو، امام کا یہ کہنا کہ تم مسلمانوں سے ملو اور دوستی کرو، اور امام کے کھانے چھوڑ کے مسجد چلے جانے، میں یہ نہیں کہتا، اور مولا کا مقصد بھی یہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی ریت بات لے کے اپنے امام کو چھوڑ دیں۔ سنیوں میں امام نہیں ہے، شیعوں میں ہے، تو ہم سنیوں کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنے حاضر امام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری جان چلی جائے بھلے چلی جائے۔ اور یہ دیکھو 1100 برس سے تاجکستان اور بدخشان اور یہ سیستان اور افغانستان ادھر کے جو اسماعیلی ہیں، 1100 برس تک انہوں نے ظلم اٹھائے۔ میں 25 دفعہ ایران اور اس علاقے میں گیا۔ 1962 میں میں ایران گیا اور اوپر گیا نارتھ میں، 20 بار بالا اور پایا۔ بالا کہتے ہیں اوپر پہاڑ کے اوپر 2 گاؤں ہیں، 20 بعد ایک اوپر ہے، ایک 20 بعد نیچے ہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ سلطان آباد ہے، 20 بعد ہے، ایسے ارد گرد کے اندر 20 گاؤں ہیں کہ جس کے اندر 100% اسماعیلی ہے۔ ادھر مکھی کمڑیا کے ساتھ گھوم رہے تھے، چیزیں دیکھ رہے تھے، تو ایک جگہ مجھے لے کے گئے، تو وہاں مجھے اوپر دیکھو، تو اوپر دیکھا تو ایک درخت کا، بادام کا درخت، اور اس کے اوپر کچھ ہڈیاں پڑی تھیں لٹکی ہوئی۔ مجھے کہتا ہے یہ ہڈیاں، یہ اسماعیلی کی ہڈیاں ہیں۔ ادھر کے بعد جو بادشاہ تھا وہ ظلم کرتا تھا اور اسماعیلیوں کو ایسا عمدہ لٹکا دیتا تھا اور ہاتھ باندھ دیتا تھا ساتھ، سر نیچے ہے، پاؤں اوپر ہے، کھانا پینا کچھ نہیں، لٹکتے لٹکتے جو لہو ہے وہ برین میں آ جاتا ہے، اور بہت دیر تک رہنے سے پھر برین جو ہے نا سن ہو جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے۔ وہ آدمی پرٹیکولرلی ایک آدمی کی اس نے بات کی تھی، اور وہ شاعر تھا رود کی، اوپر لٹکا دیا، لٹکتے لٹکتے مر گیا۔ بارش، ہوا، اس نے مل کے، سورج کی گرمی نے مل کے اس کے جو کپڑے تھے وہ آہستہ آہستہ پھٹنے لگے، اس کا گوشت گرنے لگا، ہڈیاں گرنے لگی، جھاڑ کے اوپر تھوڑی سی ہڈیاں رہ گئی، باقی نیچے زمین پہ پڑی رہ گئی۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک اکھی اسماعیلی فیملی کو دربار میں رکھ کے چھوٹے چھوٹے بچے پہلے مار ڈالے، 6 مہینے کا بچہ پکڑ کے ایسا پھینکے، نیچے 2 آدمی تلوار رکھے، کولا بچہ اس پہ گرے، 2 ٹکڑے ہو جائے، بیوی مار ڈالی، بچے مار ڈالے، اس کو بھی مار ڈالا۔ کیوں؟ آغا خان کا مرید ہے اس لیے۔ انہوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا، قربانیاں دے دی، دکھ اٹھائے، جانیں دی، لیکن اسماعیلی مذہب نہیں چھوڑا، اور ہم بھی کسی قیمت پہ اسماعیلی مذہب چھوڑنے کو تیار نہیں۔ دوستی سب سے رکھو، مگر دوستی مذہب کو باہر رکھ کے۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں ہماری ولن کو، ہمارے خیال کو، ہمارے ایٹیچیوڈ کو تھوڑا بدلنا چاہیے۔ دیکھو اس وقت رمضان ہے، آج 22ویں تاریخ ہے اور دوسرا روزہ ہے جو ابھی ختم ہو گیا، یہ رات تیسری رات ہے۔ میں نے 1-2 دن پہلے کہیں کہا تھا کہ کبھی بھی اسماعیلیوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم روزے نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ ہمارے مولا نے نہیں کہا، یہ غلط ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا، آج واپس کہتا ہوں، ہمارے امام نے کبھی نہیں کہا کہ تم روزے نہ رکھو، بلکہ یہ کہا ہے کہ نیک اعمال کرو، روزہ رکھو،
تو ساتھ ساتھ نیک اعمال کرو. کیونکہ مولا کہتے ہیں کہ اگر صرف کھانا پینا ہی بند کرو، روزہ رکھنے کے لیے یہ ہے کہ بھئی کھانا پینا نہیں، لیکن بدیاں کرو، چوریاں کرو، دوسری بدفعلیاں کرو، غیبت کرو، تو مولا کہتے ہیں یہ تو گدھیڑے کا روزہ ہوا، گدھے کا منہ باندھ دو، اس کا کھانا پینا بند ہو گیا تو تم نے بھی ایسا کیا. سچا مومن وہ ہے، مولا کہتے ہیں کہ وہ 365 دن روزہ رکھتا ہے، مگر وہ 365 دن روزہ ہے وہ روح کا روزہ ہے. جھوٹ نہیں بولے، بدی نہیں کرے، غیبت نہ کرے، کسی کا حق نہ کھائے، کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، اور پھر وہ روزہ رکھے تو وہ تو فرشتہ بن جائے. مولا نے ہم کو ہمارے اعمال اور کیریکٹر کے لیے کہا، ایسا کبھی نہیں کہا کہ روزہ نہ رکھو، مگر روزہ رکھو اور پھر برے اعمال کرو، بدفعلی کرو، گناہ کرو. تو مولا کہتے ہیں کہ یہ روزہ گدھے کا روزہ ہے. ہمارے امام نے کبھی نہیں کہا، اور میں تو کہتا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس وقت جماعت کر کے، ابھی عمر کے حساب سے اور قرآن اور حدیث نے ہم کو ایگزمپشن دی ہے، اس وجہ سے میں کبھی کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں. نہیں تو آج سے بہت برس پہلے جب بالکل ٹھیک حالت تھی تو میں خود 24-25 روزے رکھا کرتا تھا. ہم کو چھوٹ یہ ہے کہ اگر تم مسافر ہو تو تم روزہ چھوڑ دو، نہ کرو، نہ رکھو، کیونکہ مسافری میں انسان ارینج نہیں کر سکتا. اگر کر سکتا ہے تو رکھنا چاہیے. بوڑھا آدمی ہے بہت، روزہ رکھنے سے کمزوری آتی ہے، نہ رکھو. ایک بائی ہے کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھلے نہ رکھے. ایک بائی ہے کہ جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ نہ رکھے. ایک آدمی بیمار ہے، دوا تو کھانی پڑے گی، وہ روزہ نہ رکھے. 10 برس کے نیچے بچے ہیں وہ روزہ نہ رکھیں. باقیوں کے اوپر روزہ لازم ہے. لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے تم روزہ رکھ سکتے ہو اور کوئی کارن سے نہیں رکھنا چاہتے تو ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ تو تمہارا روزہ قبول ہے. مسلمان بھائیوں کو پہلا تو کوئی بھی دن مذہبی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم ان کو جواب دے رہے ہیں. لیکن پھر بھی کبھی ایسی بات آ جائے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہو کہ کیا یہ سچ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے سے وہ ایگزمپشن ملتی ہے؟ اگر وہ پڑھا لکھا ہوگا تو کہے گا کہ ہاں. ان کو بولو ایک وجہ سے میں روزہ نہیں رکھا لیکن مسکین کو کھانا کھلائے، خدا کا حکم مان. 5 چیزیں ہیں اسلام کے رکن میں: کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ. یہ 2 لازم چیزیں ہیں، اس کی کوئی آپشن نہیں. لیکن روزے اور حج کی آپشن ہے. کوئی آدمی خود حج پہ نہیں جا سکتا، بزنس یا اپنے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑ سکتا، تو جو آدمی حج پہ جاتا ہے اس کو پیسے کی مدد کرے، آدھا خرچہ دے دے، یا کسی آدمی کو بولے کہ میں خرچہ دیتا ہوں تو میری طرف سے حج کر کے آ، تو بالکل اسلام کے اندر رضا ہے، چھوٹ. اور حج لازم نہیں ہے. اور روزے بھی جو ہیں وہ نماز اور زکوٰۃ کے درجے کی لازم نہیں ہے، کیونکہ نماز اور زکوٰۃ کے اندر کوئی آپشن نہیں، لیکن روزوں میں آپشن ہے. اسلام کی ہسٹری پڑھو اور اسلام کو سیکھو. ہمارا مذہب جو ہے وہ اسماعیلی ہے، لیکن ہمارا دین اسلام ہے. ہم مسلمان ہیں. اگر ہم مسلمان نہیں تو ہم اسماعیلی بھی نہیں، کیونکہ جو نان مسلمان ہے وہ اسماعیلی نہیں ہو سکتا. اسماعیلی مذہب میں آنے کے لیے محمد کا کلمہ پڑھنا چاہیے. اسماعیلی مذہب میں آنے کے لیے خدا کی وحدانیت جو ہے اس کو ماننا چاہیے. اسماعیلی مذہب میں آنے کے لیے قرآن کے اوپر ایمان ہونا چاہیے. قرآن ہماری کتاب ہے. بھلا میں پوچھوں اور آپ کسی مسلمان بھائی سے بات چیت ہوگی تو اس کو کہہ بھی سکتے ہو کہ قرآن کس کے گھر میں اترا؟ محمد کے گھر میں اترا، علی کے گھر میں اترا، حسن حسین کے گھر میں اترا. حضرت ابو بکر کے گھر میں قرآن نہیں اترا، حضرت عمر کے گھر میں قرآن نہیں اترا، حضرت عثمان کے گھر میں اور دوسرے جو اصحاب تھے ان کے گھر میں قرآن نہیں اترا. قرآن علی نبی کے گھر میں اترا.
قرآن حضرت امام کے گھر میں اترا. قرآن کے اوپر ہمارا حق زیادہ ہے دوسروں سے, اور قرآن ہے وہ پاک کتاب ہے. قیامت تک کے لیے قرآن ہمارے لیے لو اور دورگنی دینے کی چیز ہے, لیکن اس کا ٹرانسلیشن کوئی مولوی ملا نے کیا ہوئے, ہم وہ ٹرانسلیشن فالو نہیں کرتے. ہم اپنے حضرت امام کا فرمان فالو کرتے ہیں کہ جو قرآن کا حاکم ہے, قرآن کا حامل ہے, راسخ فی العلم ہے. اس طرح ہم نے امام کو امام سمجھا ہے. ہمارا امام مسلمان ہے, ہمارا دین مسلمانی دین ہے, اسلام ہے. یہ چیزیں آج ہم کو سیکھنی چاہیے, سمجھنی چاہیے. ہم لوگ اگر اسلام نہیں سیکھیں گے, اگر ہم لوگ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ملیں گے, تو ہم لوگ حضرت امام کے پلان کے اندر اڑکھلی کریں گے. حضرت امام کو یہ چاہیے کہ ایسا زمانہ 50-100 برس کے اندر آئے گا کہ اسلام کی لیڈرشپ حضرت امام کو لینی پڑے گی. اس جومے میں نہیں لے گا تو دوسرے جومے میں لے گا. لیکن آنے والے 50-100 برس کے اندر اندر یہ بات بنے گی, اور آہستہ آہستہ بن رہی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ڈھونڈیں گے کہ آل رسول کون ہے, اور اس کے سوا کوئی دعویٰ نہیں کرتا. ابھی حسد کے کارن سے اس کو نہیں مانتے, لیکن آہستہ آہستہ اسلام کی آپ اسٹڈی کرو, نیوز پڑھو. آغا خان فاؤنڈیشن ہے, آغا خان ہاسپٹل ہے, آغا خان یونیورسٹی ہے, آغا خان ہیلتھ سروسز ہے, آغا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ شروع کیا. آغا خان کے نام سے ابھی دنیا کے اندر جاگرتی آ رہی ہے. یہ جو جاگرتی بڑھتی جائے گی, بڑے بڑے پروفیسر اور عالم جو ہیں مسلمانوں میں, وہ حضرت امام کو بہت عزت دیتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ یہ آل رسول ہے, اس جیسا کوئی نہیں. الجیریا ایک ملک ہے افریقہ کے اندر, اور وہ لوگ سب کے سب مسلمان ہیں, مگر فنڈامنٹلسٹ بہت ہیں, سنی ہیں زیادہ. ان میں سے ایک پروفیسر جو ابھی ادھر ہے پیرس کے اندر, آرکون, پروفیسر آرکون کینیڈا آیا, میں اس کو پرسنلی ملا. بڑا اچھا اوریٹر بھی ہے, بہت اچھا رائٹر بھی ہے. اس کی ایک ویڈیو ٹیپ بھی لی ہوئی ہے اسماعیلیوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے. تو کہتا ہے تم لوگ اسماعیلی لوگ ایک ہی گروپ ہے اسلام کے اندر کہ جس کے پاس اتھارٹی ہے, باقی جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے پاس اتھارٹی ہے ہی نہیں. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو آغا خان ہے نا, تم اس کو جو حاضر امام کہتے ہو وہ بالکل سچ بات ہے. یہ آج کل کا ماڈرن جعفر صادق ہے. ٹورنٹو گیا, ادھر اسماعیلیوں کے اندر اس نے لیکچر دیے, وینکوور بھی آیا تھا, اور اس طرح اس نے لیکچر دیا اور حضرت امام کو حضرت امام ہی بولے. تو ایک لڑکا اس نے کھڑے ہو کے پوچھا, آر یو اسماعیلی؟ تو ہنس کے کہتا ہے, وین ڈیڈ آئی سے آئی ایم ناٹ اسماعیلی. اس نے پوچھا کیا تم اسماعیلی ہو؟ تو اس نے کہا میں نے کب کہا کہ میں اسماعیلی نہیں. اس طریقے سے کہے گا. آج دنیا کے وہ ایسا اسماعیلی بنا نہیں ہے کہ جماعت خانے میں آوے یا اس نے حضرت امام کی بیعت نہیں کی ہے, لیکن حضرت امام کو بہت مانتا ہے اور مولانا حضرت امام کے ساتھ ابھی کام کرتا ہے. ایسے دنیا میں جو ایجوکیٹڈ پروفیسرز اور عالم اور سمجھدار مسلمان ہیں وہ مولا کے نزدیک آ رہے ہیں. یہ جو فرحان دفتری ہے یہ اس ناشری ہے, اس نے اسماعیلی ہسٹری لکھی ہے. ہسٹوریکل پوائنٹ سے اس نے یہ لکھا ہے. کچھ ایسی جگہ ضرور ہے کہ جہاں اس نے کچھ بھول کی ہے اور ہمارے خلاف بھی رپورٹیں اس نے رکھی ہیں کہ جس کا جواب دینے والوں نے جواب اس کو دے بھی دیا ہے, لیکن عالم ہے اور حضرت امام کی امامت کو قبول بھی کیا. اس نے تاجکستان حضرت امام کے ساتھ گیا تھا, چھک ہو گیا,
اسماعیلیوں کا ادب عزت کہ حضرت امام کی جو محبت دیکھ کے کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر کے جو عالم شخص ہیں مسلمان وہ امام کے نزدیک آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ 50 برس کے اندر یا تھوڑا اوپر کم زیادہ مسلمان امام کے پاس آئیں گے. اس کے نانا کی امت ہے، یہ اس کا وارثہ ہے نانا کا، تو یہ چھوڑے گا نہیں. مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے تھے، سبزلی کو کہتے ہیں اے سبزلی، مسلمان جب بھی درود پڑھتے ہیں، درود یعنی صلوات، تو صلوات مجھ بھی آتی ہے کیونکہ میرے سوا کوئی نہیں ابھی ساری دنیا کے اندر آل رسول میں. سید جو ہوتے ہیں وہ بھی رسول اللہ کی نسل میں اپنے آپ کو مانتے ہیں، لیکن وہ آل رسول نہیں ہے، حضرت امام کے سوا کوئی دعویٰ نہیں ہے. تو میری آپ کو یہ عرض ہے کہ اپنی ولد میں تھوڑا اسلام کی طرف انٹرسٹ لگاؤ، ان سے ملو گلو ہلو ملو، اپنے آپ کو مسلمان کے طور پہ ظاہر کرو اور اسلام کے اصولوں پہ جو اصول اسماعیلی مذہب نے سکھائے ہیں اس حساب سے. مذہب اسماعیلی، دین ہمارا مسلمانی اسلام ہے، لیکن ہم اپنے امام کی دوربنی پہ چلیں گے، کسی ملا مولوی کی بات نہیں سنیں گے. ہم قبر پرست نہیں ہیں، قبروں پہ جا کے مقبروں پہ جا کے جس طرح سے یہ شیعہ مسلمان زیارت پہ جاتے ہیں ایسا ہم نہیں جاتے. بہت سے لوگ جب کیروں سے جاتے ہیں تو آسمان پہ امام سلطان محمد شاہ کا مقبرہ ہے، ادھر جا کے وہ جو مجاور ہیں 2 ہیں اور یہ لوگ 3 گھنٹے دونوں جنے چالو قرآن پڑھتے رہتے ہیں 24 آورس. 3 گھنٹے ایک مولوی پڑھے، پھر دوسرا آ جاوے، یہ اٹھ کے چلا جائے. تو ایوری 3 آورس مولوی بدلتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی تمہارا امام ادھر دفن ہے تو تم اسماعیلی لوگ کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ امام دفن ہے، اس کا بدن دفن ہے، ادھر سے کچھ دوربانی ملنے والی نہیں ہے، نہ کچھ دعا سیس ملنے والی ہے. ہمارا امام تو بیٹھا ہے پیرس میں، حاضر بیٹھا ہے. تو کہتے ہیں بات سچ ہے، حاضر بیٹھا ہے تو ہم مردے کے پاس کیا جائیں؟ اور ہمارا جو امام ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. بھلے ہم اس کو کہتے ہیں یہ اگر 50واں امام ہے، بھلے سلطان محمد شاہ 48 امام تھے. مطلب یہ ہے کہ امامت کے نور نے 48 دفعہ سوٹ بدلا اور ابھی نوا سوٹ 49 سوٹ پہنا ہے. شریر تو سوٹ کپڑے ہیں. امام کی جھوٹ جو ہے وہ ہمارا ایم ہے. ہم اسماعیلی لوگ جو ہے نور پرست ہیں. ہمارا سارا مذہب جو ہے، ہمارا طریقہ ہے، اس کے اندر نور کی کانسیپٹ اور نور کی مانیتا ہے. کیونکہ نور جو ہے وہ خود خدا تعالی ہے. نور جو ہے وہ اتھارٹی ہے. نور ہے وہ انرجی ہے. نور ہے حیات ہے اور وہ ہمیشہ حیات ہے. نہ کبھی بیمار پڑتا ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ اس کو بیماری آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، کوئی چیز نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ وہ خدا تعالیٰ ہے، ہر وقت جیتا ہے اور قائم ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. نور ہے. مولانا حاضر امام کھانا کھاتے ہیں، نیند بھی کرتے ہیں. اسکیئنگ کرتے کرتے پاؤں توڑ دیا تھا تو کیا خدا کا پاؤں ٹوٹ گیا؟ نہیں کر. ہمارے امام کے بدن کو خدا نہیں کہتے، کبھی نہیں. لیکن اس کا جو نور ہے وہ الہی اتھارٹی ہے. ایک آدمی بہت عبادت کرے، نیک رہے، اچھی زندگی گزارے، تو مر جانے کے بعد وہ خدا کے نور میں مل گیا تو خدا بن گیا نا، پھر وہ جدا نہیں ہے. نبی اور امام جس دن امام یا نبی بنتے ہیں ان کے شریر میں جو آتما ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں وہ اللہ کے نور کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں. ہم مرنے کے بعد واصل حق ہوتے ہیں، فنا فی اللہ ہوتے ہیں.
نور میں نور مل گیا، لیکن جو امام ہے وہ جیتے جی خدا کے نور کے ساتھ ایک ہو گئے، اس لیے ہم اس کے نور کو خدا کہتے ہیں، اس کا بدن خدا نہیں ہے۔ یہ چیز جب بھی آپ سمجھو اچھی طرح تو بیت الخیال میں آپ کو اس کی سمجھ اور بھی ملے گی۔ کم نصیبی سے جماعت خانوں میں مجھے رپورٹ ملی ہے کہ صبح کی حاضری بہت گھٹ گئی ہے۔ مومنوں، میں آپ کو ہوشیار کرنا چاہتا ہوں، آدھی جماعت کے پاس بیت الخیال کے بول ہے، صبح آیا کرو، عبادت کرو، دنیا بھی ملے گی، دین بھی ملے گی، اور عبادت کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم نے حضرت امام کے ساتھ پرومس کیا کہ ہم صبح روز اٹھ کے تیری عبادت کریں گے، تبھی تو بول ملا، اور اب ہم سست ہو جانے، بے درکار ہو جانے، مناسب نہیں۔ صبح کی عبادت سے آپ کو وہ سمجھ آئے گی کہ آپ دنیا کے اندر پھر کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں کیا کروں، میں امریکہ اپنے لڑکے کو بھیجوں کہ نہ بھیجوں۔ لوگ پوچھتے ہیں، مجھے بھی پوچھتے ہیں، میں یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ اگر آپ عبادت کرو گے تو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اندر سے آپ کو دوڑوانی ملے گی، پریرنا ملے گی، اور وہ دوڑوانی ایسی ہوگی کہ آپ کو بالکل پکا یقین ہوگا کہ یہ مولا کی دوڑوانی ہے، اس میں کوئی گپ بازی کی بات نہیں۔ اور صبح کی عبادت ہمارے اسماعیلی مذہب کا جو مین مدعا ہے، ہمارے اسماعیلی مذہب کی جو خاص ضرورت ہے، تو وہ روحانیت کو اونچا کرنے کی بات ہے۔ اس کے لیے صبح کی بیت الخیال کی عبادت ہے۔ یاد رکھو، عبادت جو نہیں کرو گے تو اس دنیا میں واپس آنا پڑے گا۔ اب یہ دنیا، یہ زمین جو ہے، جو کبھی ہم زمین سے اونچے ہیں، 40-50 فٹ اونچے ہیں، دھرتی کے اوپر ہیں، بھلے 40-50 فٹ اونچے ہیں، 40,000 فٹ اوپر ایروپلین جا رہا ہے، دھرتی اور اس کے بیچ میں 40,000 فٹ کا فرق ہے، لیکن وہ بھی دھرتی کے اوپر ہے، کیونکہ دھرتی کے ایٹماسفیئر سے باہر نہیں گیا ہے۔ تو مرنے کے بعد دھرتی ہی کے ایٹماسفیئر میں روحانی شریر میں رہیں گے۔ یہ جسمانی شریر ملے کہ نہ ملے، لیکن اسی دنیا کے ایٹماسفیئر کے اندر موت کے بعد جو ہم کو روحانی شریر ملے گا، اس میں عبادت کر کے 1 برس لگے کہ 1000 برس لگے، مگر عبادت کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ ہم اس وقت عالم ناسوت میں ہیں، روحانی عالم میں دین کے اندر 4 درجے ہیں، دین کے علم کے بھی 4 درجے ہیں، شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے، اور ایک سارا گنان یہ 4 طریقے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ شریعت حق کری جانی ہے۔ لیکن روحانیت کے لیے 4 درجے ہیں، عالم ناسوت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم لاہوت ہے۔ ان 4 طبقوں کے اندر جو نیچے کا ہے عالم ناسوت، یعنی جو سانس لیتے ہیں اس عالم کو کہتے ہیں ناسوت۔ زمین کے اوپر رہنے والوں کو یہ عالم ناسوت میں رہتے ہیں، یوں کہتے ہیں۔ اس زمین کے اوپر 350-400 مائل تک زمین کا ایٹماسفیئر ہے۔ اس ایٹماسفیئر کے اندر روحیں رہتی ہیں، فرشتے رہتے ہیں، جنات رہتے ہیں، زمین پہ بھی رہتے ہیں، ایٹماسفیئر میں بھی رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان نے اگر پوری طرح کمانی نہیں کی تو عالم ناسوت میں سے نکل کے ملکوت میں نہیں جا سکے گا، عالم ناسوت میں ہی رہ کے، روحانی شریر کے اندر رہ کے، ایسٹرل باڈی کے اندر رہ کے وہ عبادت بندگی کرے گا، کیونکہ وہاں مر جانے کے بعد دنیا کے دھندے نہیں ہیں، گناہ نہیں ہوتے، پھر وہاں عبادت ہی عبادت ہے۔ مگر یہ یاد رکھو کہ آپ اگر ادھر، جیسے کہ امام سلطان محمد شہزادگار نے بیت الخیال میں فرمایا ہے کہ 1 گھنٹے کی سچی عبادت فرشتوں کی 40 برس کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ جو ڈالر اور روپے کا ایکسچینج ریٹ ہے، اب اس 40-42 روپے 1 ڈالر میں ہے، لیکن یہ ڈالر لے کے آپ ادھر چلے جاؤ تو ڈالر کا ڈالر ہی ہے امریکہ کے اندر،
ادھر جو ریٹ ہے ہمارے اعمال کا، تو آپ خیال تو کرو کہ بھئی ظاہر ہے نا، جو ابھی کانگو واپس ہو گیا، 800-900 کی جماعت ہے اور موسٹلی انڈیا سے گئے ہوئے ہیں، وہاں جب ظاہر بنا تو $2 کا ایک ظاہر تھا، $2 کا ایک ظاہر۔ ابھی تو ظاہر نکل گیا، نام خالی ہے، لیکن $1 میں 1 ملین ظاہر ہے، $1 میں ملین۔ تو اس طرح سے ہمارا جو ریٹ یہ ہے 1 کا 1.25 لاکھ۔ آپ ادھر 1 سلوات پڑھو تو اوپر کتاب میں 1.25 لاکھ سلوات پڑھی، اس کا کریڈٹ لکھا جائے گا، اتنی سلوات جمع ہوئی۔ ادھر آپ 1 روپیہ مولا کے رستے میں خرچ کرو تو اوپر آپ کی کریڈٹ میں 1.25 لاکھ جمع ہوگا۔ لیکن جب ہم مر جائیں گے اور ادھر جا کے ہم 1 سلوات پڑھیں گے تو وہ 1 ہی سلوات ہوگی، 1.25 لاکھ نہیں ہوگی۔ اس دنیا کے اندر ریٹ بہت سستا ہے، اس دنیا میں، اور اس دنیا کے اندر 100 برس کے 50 برس جو کچھ بھی ملے ہیں، اگر ہم کو اچھی طرح سے اپیوگ کریں، ارے ہم تو کروڑوں اربپتی بن جائیں گے، اوپر فرشتے سلام کریں گے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے، لیکن ادھر خوب موج مزہ کیا، اوپر گئے تو کریڈٹ میں کچھ نہیں، ایک کیلا بھی اوپر جا کے خرید نہیں سکیں گے، حالانکہ کیلے ملتے نہیں، میں خالی آپ کو 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، کچھ نہیں لے سکیں گے۔ اس لیے وہاں بہت لمبا ٹائم رہنا پڑے گا اوپر جانے کے لیے۔ یہاں اگر آپ 1 برس بندگی کرو گے تو یہ بندگی آپ کو ادھر کے 1000 برس کے برابر ہوگی۔ تو یہ لوگ جو آسمان اور زمین کے بیچ میں یہ جو ایٹماسفیئر میں رہنے والے ہیں، وہ لوگ بھی دنیا ہی میں ہیں، بھلے ہمیں آنکھ سے دکھتے نہیں اور دنیا پہ ان کا شریر نہیں ہے، لیکن وہ دنیا ہی میں ہے۔ تو اے مومنوں، مولانا حضرت امام کے اس حکم کو یاد کرو کہ 1 گھنٹے کی صبح کی عبادت فرشتوں کے 40 برس کی عبادت کے برابر ہے۔ 40 برس، وہ اس کے اندر 1 کلاک کی بات نہیں ہے، 40 برس کی چالو، یعنی 24 گھنٹے دن کے اور 365 دن برس کے، ایسے 40 برس۔ تو ہماری تو ساری زندگی میں بھی یہ 40 برس کی عبادت نہیں ہوتی۔ صبح کی عبادت سے دل خوش ہوتا ہے۔ مجھے ایک آدمی اور سو پوچھنے کے لیے، مشنری بابا میرے میں کروڑ بہت ہے، جلدی غصے ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا نا غصے تو ہو جائے گا، گوشت بہت کھاتے ہو؟ کہتا ہے مرچ مسالہ بہت کھاتے ہو؟ کہتا ہے ہاں۔ جماعت خانے روز جاتے ہو؟ شکروار کو جاتا ہو۔ بول ہے؟ ہاں۔ بندگی کرتے ہو؟ نہیں کرتا۔ تو میں بولا کروڑ نہ ہوئے تو تیرے کو کیا کوئی ڈائمنڈ ملیں گے؟ ہماری نیچر خراب ہو جاتی ہے، ہمارا سوبھاؤ خراب ہو جاتا ہے، ہماری عادتیں خراب ہو جاتی ہے، ہماری وچار شکتی خراب ہوتی ہے، ہماری نظر بد ہو جاتی ہے، ہمارے کان بدیاں سن کے خوش ہوتے ہیں، ہم تو ڈیٹیریوریٹ ہوتے ہیں۔ انگلش میں جو لفظ ہے نا ڈیٹیریوریٹ، آستے آستے سڑتا رہے اور گلتا رہے اور مٹ جائے۔ عبادت کے بغیر ہمارا انتکرن، ہمارا وجود، ہمارے خیال، ہمارا آتما، ہمارا جیو، یہ گلتے رہتے ہیں، ڈسٹروائے ہوتے رہتے ہیں، اور موت تک پہنچتے پہنچتے زیرو ہو گیا، قرضہ ہو گیا، دیوالیے ہو گئے۔ کمانی تو کچھ نہیں کی، اپنا جو کیپٹل تھا وہ بھی نہ رہا، الٹے دیوالیے ہو گئے۔ لیکن عبادت ہے جو ہم کو بچائے گی، کیونکہ صبح کی جو عبادت ہے وہ روحانی شکتی کو مضبوط کرتی ہے، اور روح جو ہے وہ ہماری عقل پہ اثر کرتی ہے، اور عقل ہے وہ ہمارے خیال وچاروں کے اوپر اثر کرتی ہے، اور اچھے وچار جو ہیں وہ ہمارے ہارٹ کے اوپر اثر کرتی ہے۔ اچھے وچار ہمارے جیو کو طاقتور بناتے ہیں، ہمارا شریر بھی اچھا رہتا ہے۔ مومنوں، میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے سچ کہتا ہوں،
مولا نے کہا ہے, سلطان محمد شاہ نے بھی کہا کہ قسم مت کھایا کرو, لیکن قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو اللہ کی قسم کھاؤ, کیونکہ اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. تو میں خدا کی قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں کہ عبادت کرنے والے آدمی کا شریر بھی اچھا ہوتا ہے, من بھی اچھا رہتا ہے, ہر وقت خوش اور پرفولت رہتا ہے, اس کے دل کے اندر کوئی بھے نہیں ہوتا, ڈر نہیں ہوتا, اس کو اپنی نظر میں بھی عزت ہوتی ہے. بدکار آدمی, گنہگار آدمی, نیچ آدمی جانتا ہے کہ میں نیچ ہوں, تو وہ اپنی نظر سے بھی گرا ہوا ہے. مگر جو عبادت والا ہے اس کی نظر مولا پہ پڑی رہتی ہے 24 گھنٹے. وہ 24 گھنٹے ایسا فیل کرتا ہے مولا میرے ساتھ ہے, اور سچ مچ وہ ساتھ ہے. 24 گھنٹے جس کے ساتھ مولا ہو گئے وہ کوئی برا کام کرے گا؟ 24 گھنٹے جس آدمی کو یہ اویئرنیس ہو کہ میرے ساتھ مولا ہے وہ بد کام نہیں کرے. اور عبادت ہم کو جگاتی ہے, اوپن مائنڈ رہتا ہے عبادت میں. عبادت کرنے سے ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں کہ جو زبان سے کہی نہیں جاتی. عبادت کرو, سکھ شانتی پاؤ, روحانی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی. بیت الخیر کی عبادت کرنے سے آپ کو کوئی لاٹری نہیں لگ جائے گی, آپ کو بہت مالدار نہیں بن جاؤ گے, لیکن سکھی ضرور رہو گے, تندرستی رہے گی, عزت آبرو بچے گی, من میں سکھ رہے گا, گھر میں سکون اور سکھ رہے گا, یاروں دوستوں کے اندر بھی سکھ رہے گا, اور بزنس ضرور ایسا ہوگا کہ آپ کو مولا محتاج نہیں ہونے دے گا. مالدار بننا کوئی سکھ کی بات نہیں, بلکہ الٹا جو آدمی مالدار بنتے ہیں وہ اس کے حساب میں پڑھ کے دکھی ہوتے ہیں, کہاں کس بینک میں کیا پڑا ہے, کیا ریٹ ہے اس کا. یہ مصیبتیں انسان کو دکھ میں ڈالتی ہیں. ایک بات ضرور مانو کہ یا مولا محتاج نہ کرنا, نہ پیسے میں, نہ روزی میں, نہ تندرستی میں, اور وہ نہیں کرنے دیتا. جو اس کا بچہ ہے عبادت کرتا ہے مولا اس کا ہاتھ پکڑتا ہے. جیسے کہ حضرت امام فرمایا جیون میں دکھ آئیں گے لیکن تم دکھی نہیں بنو گے. تو یہ جو ہمارا مذہب, ہمارا دین ہے اس کے اوپر رہو. مگر جو حضرت امام کی بیعت کرے کے بعد اپنی مرضی سے چلے تو وہ راہ چوک گیا, دوزخ میں جائے گا. گنن بولو, دین چھوڑی جے کوئی داوے پڑے آرا ہاتھ چوکا پاپی ساتھ سکھڑے آپ برا شفاعت رسول کی, شفاعت پیغمبر کی. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا دامن پکڑا ہے ہم نے. جب ہم کو گنہگار سمجھ کے پکڑ کے کھڑا کیا جائے گا تو رسول اللہ بیچ میں آ کے کہیں گے اے خدایا میرا کلمہ پڑا ہے, تجھ کو مانتا ہے, انسان ہے, بھول کا پاتر ہے, میں سفارش کرتا ہوں تو اس کو بخش دے. تو خدا اس کے کہنے سے بخش دے گا. یہ ایسا ہے بچے نے مستی طوفان کیا, 2-3 چیزیں توڑ ڈالی, باپ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا, ماں باپ کی ہے تو بیچ میں بھاگ جا چلے جائے. چھوٹا بچہ ہے تو کیا ہوا, پیر کا کام ہے, پیر ماں ہے اور رحم سے بھری ہوئی ہے. پیر دے پرساد مومن دیٹھا,
نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم دعا مانگو میرا واسطہ دو. ہم کو مسلمان شاید بھول گئے لیکن ہم کو پیروں نے کہا جب بھی دعا مانگو پیر سے پرساد شاہ جو درگاہ میں قبول کرا ہم پیر کا واسطہ دیتے ہیں. اور یہ پیر نبی محمد مصطفیٰ ہے اور پیر کا نور ہے. یہاں مطلب مولانا حضرت امام کے پاس علی کا نور بھی ہے, نبی کا نور بھی ہے. ہمارا جو مذہب ہے اتنا خوبصورت مذہب ہے, اتنا اچھا مذہب ہے کہ ہم کو دنیا میں بھی جنت ملے اور مرنے کے بعد بھی جنت ملے, رہنے کے لیے گھر ہے, ایک آدھ کچھ سواری ہے, موٹر نہیں تو کیا بولتے ہیں اسکوٹر ہے, اسکوٹر نہیں تو سائیکل ہے, کچھ ہے صحیح. کھانے پینے کے لیے اتنا ہے کہ بھیک مانگنے کی یا ادھار مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی. چھوٹا سا بزنس ہے یا نوکری ہے, کھا پی کے 5-25 روپے بچ بھی جاتے ہیں. تندرستی ہے, باہر جاؤ تو لوگ یادی کرتے ہیں, کوئی گالی نہیں دیتا, کسی کے ساتھ بدی برائی نہیں, دشمنی نہیں. کیا یہ آپ کو جنت نہیں لگتی؟ رات کو سوتے ہو جلدی سے نیند آ جاتی ہے, 2-4-5 کروڑ روپیہ ہے, بہت سے گھر ہیں, کرائے آتے ہیں, 2-3 موٹریں ہیں, لیکن کھانا کھانے کی توفیق نہیں کیونکہ پیٹ خراب ہے, مجھارا ہوتا ہے, پیسے بہت ہیں, تندرستی نہیں. تو ابھی مجھے یہ بتاؤ, گھر میں جھگڑے ہیں, باہر کچھ نہیں, ہر وقت پیسے کا خیال رہتا ہے. تو یہ سکھ اور وہ سکھ, میرے کو پوچھو تو وہ سکھ بھلے غریب ہوئے مگر محتاج نہ ہوئے, سر پہ کوئی جات کا قرضہ نہ ہوئے, ایسی عادت ہوگی کہ کھا پی کے 2 پیسے بچتے بھی ہوں گے, اور تندرستی ہے, عزت ہے, گرو سلامت ہے, واہ واہ, یہ تو جنت کی دنیا ہو گئی اس کے لیے. لیکن پیسے والا بن کے دکھی ہونا اور پیسے کے لالچ کے اندر انسان ایک وہ بھی کام کر لیتا جو نہیں کرنے والے ہیں. آج سب کے مغز میں تو نہیں, لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے دماغ کے اندر ڈالر گھسا ہوا ہے. یہ ڈالر کو اپنے مغز میں سے نکال ڈالو, یوں بھی ڈالر 4-5 برس کے اندر خود ہی نکلنے والا ہے. یورو آ گیا نا, یورپ کی جو نئی کرنسی آئی ہے, میرے اندر بچار ہیں, کچھ اور نہیں سمجھ لینا. یہ جو یورپ کی نئی کرنسی 1 جنوری کو چالو ہوتی ہے, 5 برس کے اندر ڈالر کو پچھاڑ دے گی. تو اس وقت کیا اس کو چھوڑ کے یورو کے پیچھے پڑو گے؟ ایسا نہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مال ہے نا, مال کی تمام نہیں ہونی چاہیے. اچھی زندگی ملے, آسودہ ہوئے, آرام کی زندگی ملے, محتاجی نہیں ملے, قرضہ نہ ہوئے, مولا سے ویسی زندگی مانگو. اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں, اگر 10 من برابر دو گے تو برکت ملے گی, اگر روز جمع کرنے آؤ گے تو دل میں شانتی ہوگی, اگر اپنے گھروں میں دکانوں میں سارا دن کچھ نہ کچھ طریقے سے یالی یالی کرتے رہو گے, یا اللہ اللہ کرتے رہو گے, یا محمد کرو گے, پیر شاہ کرو گے, کوئی بھی امام کا نام بھی لو گے, تو آپ کے یہ سارا ٹائم عبادت میں جائے گا. آپ گناہوں سے بچو گے, آفتیں بلائیں دور ہو جائیں گی, من میں سکھ اور شانتی رہے گی, مجھارا نہیں ہوگا, ڈر نہیں ہوگا. اگر امام کے دامن پکڑ کے کوئی آدمی کبھی دکھی نہیں ہوا, اور اگر اپنے مذہب کے اوپر اس طرح سے چلو گے تو عمر بڑھے گی. عمر کیوں بڑھے گی؟ تندرستی رہے گی, اور تندرستی کے ساتھ ساتھ چنتا بیاری نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ من میں روحانی سکھ شانتی ہے, تو ایسے آدمی کو بیماریاں نہیں آتی, عمر بڑھتی ہے. اور عمر بڑھتی ہے تندرستی کے ساتھ, خوشیوں کے ساتھ. اور عمر بڑھے تو ہم تھوڑی بندگی اور بھی کریں, عمر بڑھے تو ہم سخاوت بھی کریں, 10 من بھی دیں, مولا کے گھر کی خدمت کریں, دوسروں کا کام کریں. اور اپنی زندگی میں ایک بات اور بھی لکھ لو دیندارو, قرآن کے حساب سے ہر آدمی کو اپنی آوک کا 5واں حصہ 20%, اور پھر اس کی ڈویژن خدا نے بنائی ہے 10 حصے عشر کے, 2.5% زکات,
یہ دو مل کے 12.5 ٹکا شاہ پیر کا حق یہ نکال دیا، جس کو ہم دسوند کہتے ہیں۔ دسوند جو ہے وہ 8 روپے میں سے 1 روپیہ ہے، یعنی کہ 12.5% ہے، باقی بچے 7.5%۔ تو اللہ کہتا ہے یہ 7.5% بھی تمہارے نہیں ہے، تمہاری فیملی میں کوئی رشتہ دار جو ہے تکلیف ہے اس کی مدد کرو۔ اللہ کہتا ہے تمہارے پڑوس میں کوئی رات کو بھوکا سوتا ہے اور تم کھا پی کے مزے سے پیٹ پہ ہاتھ پھراتے ہو۔ ہاتھ پھرانا میرے ورڈز ہیں، اللہ کے نہیں، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم کھا پی کے سو جاؤ، تمہارا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو گیا تو تمہارے سے حساب مانگو گا۔ تو یہ جو 7.5% ہے وہ منشیہ جات کے اندر، اپنے سگے کٹمبیوں کے اندر، اپنے دیش کے لیے اس میں سے خرچ کرو، خیرات کرو، غریبوں کو دو اور مدد کرو۔ کسی کی بیماری کے اندر دوا دارو کے پیسے دے دو، کوئی بچہ غریب ہے فی نہیں دے سکتا تو اس کی فی دے دو۔ آپ کے کان پہ بات آئی، کوئی سگا کٹمبی کوئی یار دوست لڑکی کی شادی کرتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے کی تنگی ہے، گپ چپ اس کو کچھ 2-5 ہزار دے آؤ۔ مطلب کہ یہ باقی کے جو 7.5% ہے یہ کوئی رکھنے کے لیے نہیں، یہ بھی یوز کرنے کے لیے، لیکن اس کا یوز مولا نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ دسوند والے واجب ہے مکھی کمڑیا کے ہاتھ میں دو، جو مولا نے ان کو اپنا ریپرزینٹیٹو بنایا ہے، اور یہ 7.5% ہے وہ آپ اپنے سگے کٹمبیوں میں، یاروں دوستوں میں، جماعت میں، دیش میں، سارا دیش جو ہے وہ ہمارا گھر ہے، تو ان لوگوں کی مدد کرو، مگر دیکھ کے کرو کہ میں اس کو کبھی 100 روپیہ دوں تو یہ کیا کرے گا، بیڑی پھونکے گا، شراب پیے گا، واللہ خدا کی قسم اس کی مدد کبھی نہیں کرتا۔ پیسہ خیرات میں تو نہیں گیا بلکہ آپ الٹے کے گنہگار ہو گئے۔ آپ نے ایک آدمی کو بد کام کرنے کے لیے اتےجن دیا تو چور کے ساتھی کو بھی چوری کا الزام میں پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو پیروں نے یہ کہا ہے کہ تم جب ہی دان کرو تو سپتر دیکھی نے دان کیجئے، یعنی کہ اچھی جگہ تمہارا پیسہ خرچ ہو گیا۔ ابھی تو ہمارے لیے بہت ایزی ہو گیا، آغا خان فاؤنڈیشن میں بھائی 2000 روپیہ دے دیا، آغا خان فاؤنڈیشن سے یہ پیسے ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں، ہیلتھ کے لیے جاتے ہیں۔ بہت ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کچھ نہیں آتا ان کو تیار کرتے ہیں، سکھا کے کمانی کرنا سکھاتے ہیں۔ آغا خان فاؤنڈیشن جیسی اور تو کوئی سخاوت کرنے کا رستہ اچھا ہے ہی نہیں۔ اپنی جیون کی گورنمنٹ کا حق ٹیکس دینے کے بعد 20% اس میں سے یہ ہے کہ رشوت نکالو، 7.5% خیرات کرو، آپ کو بہت اس میں سے برکت ملے گی۔ مولانا سلطان محمد شاہ کی ایک بات سنو، مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ایک آدمی بہت تنگ تھا، غریب تھا۔ مولانا نے پوچھا 10 دیتے ہو تو کہتے خدا پورے نہیں دے سکتا کیونکہ قرضہ بہت ہے۔ سلطان محمد شاہ فرمایا 10 برابر دو، ضرور برکت ہوگی، جمع کھانے جاؤ 10 دو، ایمان سلامت رہے گا اور تم آسودہ بنو گے، لیکن دیکھو اپنے مال میں سے تھوڑی خیرات بھی کرو۔ ایتھکس آف اسلام کے اندر جس پر مولانا حاضر امام اتنا زور دیتے ہیں آج کل، اس کے اندر یہ چیز بھی ہے، خیرات۔ مرتضی علی اپنے گھر کے باہر ایسا کر کے ہاتھ کو ایسا رکھا ہے، آنکھیں نیچی ہیں، جیسے کوئی آدمی بڑے افسوس میں پڑا ہو گیا۔ 5 مکان چھوڑ کے ایک یہودی تھا پڑوسی، پہچانتا تو ایسا نکلا تو بولا یاری کیا بات ہے آج اس طرح آپ غمگین بیٹھے ہو؟ مرتضی علی نے کہا 3 دن سے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا، 3 دن سے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا تو میرے گھر کی برکت نہیں ہے۔ مولا تو 2 جہان کا مالک ہے، مگر اس نے ہمارے لیے ایک ایگزامپل بنا دی کہ جس کے گھر میں مہمان جاوے، جو کہ مہمان اپنی روزی لے کے جاتا ہے،
روزی خدا دیتا ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس کی روزی کو آپ کے گھر پہلے ایڈوانس میں بھیج دیا اور اس کو بولا تو جا ادھر جا کے کھا لے، تو آپ کو اس کا بہت ثواب ملتا ہے۔ واللہ باللہ اگر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کے گھر میں برکت ہوئے، ہر روز تو شاید آپ سے نہ بن سکے تو خوش نصیب ہو، 8 دن میں ایک دفعہ تو کسی مہمان کو لے آؤ، اس کو کھلاؤ۔ آپ کے گھر میں اس کی روزی آئی ہے، خدا نے آپ کو چنا ہے کہ اس کی روزی آپ کے گھر میں آوے۔ مہمانداری کے اوپر تو کچھ صدر دن نے ایک آقا گنا لکھ دیا کہ جو مہمان آوے تو اس کے لیے گدلے بچھاؤ، اس کے پاؤں دھلاؤ، سیاہ جینا وارو کرو، یعنی کہ پنکھا ہلاؤ، کھیر کھنڈ بھوجن کھلاؤ، اس کو سارا گنا اس کے اوپر ہے، جو کہ کہنے کے لیے یہ ہے کہ حضرت امام کا مہمان آوے تو اس کی مہمانداری کرو، لیکن مہمانداری کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ سب سے بڑا مہمان مالک سیٹھ دینے والا یہ دھنی سلامت ہے۔ برکت چاہیے روزی رزق میں، اپنے گھر میں سے کچھ نہ کچھ ناندی لے کے آؤ۔ یہ ناندی ہے، یہ امام کی مہمانی ہے۔ مولا کہتے ہیں یہ ناندی ہم کھاتے ہیں، ناندی لے کے آؤ، بھلے ایک ایپل لے آؤ، کچھ پکانے کا بندوبست نہیں ہوا، دودھ لے آؤ، فروٹ لے آؤ، جو گھر میں کھاتے ہو وہ لاؤ۔ آپ نے گھر میں دال پکائی تو لازم نہیں ہے کہ آپ مرغی پکا کے لے آؤ، آپ کی مانتا ہوئے اور بات ہے، لیکن جو گھر میں دال کھائی تو اس کو دال کھلاؤ۔ لیکن اپنے گھر سے حضرت امام کی شاکر کی مہمانی لے کے آؤ، دین و دنیا کی نعمتیں ملتی رہے گی، آپ کے گھر میں رزق کبھی بھی کم نہیں ہوگا، آپ کے باکسز ہیں وہ خالی نہیں ہوں گے، آپ کی آفتیں بلائیں دور ہوں گی۔ مولانا حضرت امام آپ کو ہمیشہ سکھی آباد رکھے گا، مولا آپ کو دین میں دنیا میں اپنی میٹھی نظر میں رکھے گا۔